سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا سلام ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ آج کی اس بزم میں میں آپ کی خدمت میں جہاں آرا کی زندگی کی کہانی بیان کروں گا۔ جہاں آرا ہمارے معاشرے کا ایک جیتا جاگتا کردار ہے۔ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو پاکستانی معاشرے میں جہاں آرا جیسے ان گنت کردار نظر آئیں گے۔ جس وقت جہاں آرا کی سلیم سے شادی ہوئی، جہاں آرا ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی۔ سلیم میاں ایک سرکاری ادارے میں بطور سپروائزر ملازمت کرتے تھے۔ معقول آمدن تھی، ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ پھر جہاں آرا کو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے بیٹے کی پیدائش کے وقت سلیم میاں نے جہاں آرا سے کہا، جہاں آرا ہمیں اب اپنا گھر بنانا چاہیے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، ہم آج اپنا گھر بنا لیں گے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کے کام آئے گا۔ خوش قسمتی سے سلیم میاں کو محکمے کی طرف سے آسان قسطوں پر 7 مرلے کا ایک پلاٹ مل گیا۔ کئی سال کی محنت مشقت سے بالآخر انہوں نے ایک معقول گھر بنا لیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو ان کے روزگار اور شادی پر بھی خاصا پیسہ لگ گیا۔ پھر بڑھاپا آ گیا۔ سلیم میاں ابھی سروس میں تھے مگر جہاں آرا 60 برس کی ہو کر ریٹائر ہو گئیں۔ سلیم میاں کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 1 سال باقی تھا مگر ریٹائرمنٹ کی نوبت نہ آ سکی اور وہ شدید بیمار ہو کر تھوڑے ہی عرصے میں چل بسے۔ میاں کی اچانک وفات نے جہاں آرا کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میاں کی جدائی کے صدمے سے وہ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ بیٹوں نے شروع میں ماں کا خیال رکھا، پھر وہ جدید دور کے سوشل اسٹیٹس کے بھنور میں پھنس کر رہ گئے۔ جہاں آرا کو یکے بعد دیگرے شوگر اور دل کے امراض نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئیں۔ بیٹوں کے پاس آہستہ آہستہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں رہا، جس کی وجہ سے جہاں آرا تنہا ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ ہوا کہ بیٹوں کو ماں باپ کا بنایا ہوا گھر چھوٹا اور آؤٹ ڈیٹڈ نظر آنے لگا۔ بڑا بیٹا اکثر ماں سے جھگڑنے لگا، ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ بینک بیلنس تو دور کی بات ہے، ان سے ایک ڈھنگ کا گھر بھی نہیں بن سکا۔ اس پھٹیچر گھر میں کسی مہمان کو بلاتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس ملبے کو گرا کر نیا گھر بنانا پڑے گا۔ اما آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج کے دور میں نیا گھر بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ زہر میں بجھی یہ گفتگو سن کر جہاں آرا کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ تینوں بیٹوں اور ان کی بیوی بچوں نے جہاں آرا کے کمرے میں آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ جہاں آرا کا دل تنہائی سے گھبرانے لگتا تو انہوں نے بیٹوں کے بیڈ رومز کے دروازے کھولنے کی کوشش کی۔ تینوں دروازے اندر سے لاکڈ تھے۔ جدید دور میں اب لوگ بند اور مقفل کمروں میں رہتے ہیں، اسے پرائیویسی کہا جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا دن تو جیسے تیسے کٹ جاتا تھا، البتہ رات بھاری لگتی تھی۔ کمرے میں ہر طرف شوہر کی پرچھائیاں حرکت کرتی رہتی تھیں۔ سوتے میں ان کی آنکھ اچانک کھل جاتی۔ غنودگی میں اس طرابی کیفیت میں ان کا ہاتھ بے چینی سے اپنے شوہر کے وجود کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے پہلو میں ادھر ادھر حرکت کرتا رہتا۔ جب پہلو میں شوہر کے وجود کے نہ ہونے کا احساس ہوتا تو وہ بے اختیار رونے لگتی۔ سامنے دیوار پر لٹکے ہوئے وال کلاک کی سوئیاں جیسے راتوں کو تھم جایا کرتی تھیں۔ سناٹے کی وجہ سے کمرے میں ٹک 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 کا شور مسلسل سنائی دیتا رہتا تھا۔ رات کا سناٹا، گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، آندھی چلنے سے دروازے کے کیواڑ دھڑ دھڑ بجنے لگتے، بے خواب راتیں اونگھنے لگتی تھیں۔ پھر ذہن تھک کر
नींद के झोंकों में जा गिरता। कुछ ही देर बाद अचानक उनकी आंख अपनी ही सिसकियों से खुल जाती। जब शब रुखसत होने लगती तो उनके जहन पर बेकैफ सी ऊंघ छाने लगती। उधर बेटों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अम्मा, हमारे लिए अकोमोडेशन का बड़ा मसला बन गया है। आप तो अकेली इतने बड़े कमरे में रहती हैं, हमारी माने तो आप साथ वाले स्टोर में शिफ्ट कर जाएं। एक अकेले आदमी के लिए ये कमरा मुनासिब है, हम इसकी सफाई करवा देते हैं, आप इस कमरे में शिफ्ट कर जाएं। हमारी फैमिली बड़ी है, आपका कमरा हम ले लेंगे। जहां आरा में अब एतराज या मुज़ाहमत करने की कुव्वत सलब हो चुकी थी, उन्हें स्टोर में मुंतकिल कर दिया गया। यह खासा छोटा कमरा था जिसमें एक खुरदरी चारपाई बिछा दी गई थी। बड़े बेटे ने कहा कि मैं जल्द आपके लिए नया सिंगल बेड बनवा दूंगा। वो सिंगल बेड बाद में कभी ना बन सका। माँ बाप का कमरा और उनका डबल बेड पर अब बड़े बेटे और उसकी बीवी बच्चों ने कब्जा करके वालदा को अपने कमरे से बेदखल कर दिया था। स्टोर में जहां आरा की रातें और भी अजियतनाक बन गईं। वो अब सारी रात जागती और दिन चढ़े तक सोती थीं। कोई उन्हें उठाने नहीं आता था। वो कब सोती थीं और कब उठती थीं, किसी को कोई खबर नहीं थी। देर से बेदार होने की वजह से अक्सर उनका सुबह का नाश्ता भी खत्म हो गया। फिर एक रात उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। दिल में शदीद दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने बेटों को मोबाइल पर कई बार फोन करके बुलाने की कोशिश की, मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। अगली सुबह वैसी ही थी जैसी इससे पहले होती थी। जहां आरा के कमरे में कोई नहीं गया। सुबह यूं ही गुजरी, फिर दोपहर भी यूं ही गुजरी। शाम को छोटे बेटे की बीवी का इत्तिफाकन वहां से गुजर हुआ तो मालूम हुआ कि जहां आरा खुदा जाने रात के कौन से पहर अपने मालिके हकीकी से जा मिली थी। बस आज की बस में इतना ही। आज मैं हस्बे रिवायत चलते चलते कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ऊपर जो कुछ मैंने बयान किया है उसके बाद अब मेरे पास मजीद कुछ कहने के लिए अल्फाज बाकी नहीं रहे।